نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربك نستعين اللهم اهدنا وسددنا اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی شروع کرنے والے ہیں اپنے پہلے پارے کی انشاءاللہ تعالی ترجمہ اور تفسیر کو۔ ایک پارہ ہم پڑھ چکے ہیں اور اس ایک پارے کو پہلے پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو اور مجھے کافی حد تک آخرت کے بارے میں پتہ چل جائے، کیونکہ 30واں پارہ پورے قرآن کا ایک نچوڑ تھا، تو ہم نے اسے بہت اچھے طریقے سے مکمل کیا۔ آج ہم جب شروع کرنا چاہ رہے ہیں پہلا پارہ، تو میں قرآن پاک کے اس آغاز سے پہلے آپ لوگوں سے کچھ باتیں کرنا چاہ رہی تھی کہ جب ہم نے قرآن پاک کو ہاتھ میں پکڑا تو آپ اور میں یہ بات بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اگر ہم قرآن پاک پڑھنے لگے ہیں اور قرآن پاک کو ہم نے مصحف کو ہاتھ میں پکڑ لیا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا؟ فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم، تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو اور مجھے مصحف پکڑتے ہی ایک خوشخبری دے دی کہ دیکھو، اگر تم مجھے یاد کرو گے، تم میرا ذکر کرو گے، تو پھر میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا، میں بھی تمہارا ذکر کروں گا۔ وَاشْکُرُوا لِی، اور تم میرا شکر ادا کرو کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو اور مجھے مصحف کے سامنے بٹھایا۔ مصحف ہمارے ہاتھ میں ہے، اللہ کا کلام ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم اسے لکھنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، ہم اسے پڑھنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، ہم اس مصحف کے الفاظ کو بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو ہم اس پر عمل بھی کریں گے، کیونکہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ تم میں ایک ایسا رسول بھیجا گیا ہے جس کی خصوصیات میں کیا آتا ہے؟ یتلو علیکم آیاتنا، جو تم پر ہماری آیات کو پڑھتا ہے۔ پہلی چیز آ گئی تلاوت، یتلو وہ تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے تم پر ہماری آیات، وَیُزَکِّیکُم اور وہ تمہارا تزکیہ کرتا ہے۔ دوسرا کام ہم نے جو کرنا وہ ہم نے اپنا تزکیہ کرنا۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ اور وہ تمہیں علم دیتا ہے کتاب کا۔ اس کا مطلب ہے اگر ایک ہی آیت میں آیا ہے یتلو علیکم اور یعلمکم الکتاب، تو دونوں میں فرق ہے۔ تلاوت ہے، آپ پڑھ رہے ہیں، آپ اس کو ایز اٹ از اسی لینگویج میں فالو کر رہے ہیں، لیکن یعلمکم الکتاب علم بھی سیکھ رہے ہیں اس کتاب کا۔ عربی اتنی فصیح و بلیغ زبان ہے، آپ اور میں جتنا مرضی وقت لگا لیں، ہم ایک لفظ کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے لگیں تو ہمیں ایگزیکٹ ورڈ نہیں ملتا اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عربی زبان کے اتنے خوبصورت الفاظ کو پرو کر آپ کو اور مجھے یہ کلام دیا، اور ہم پہ لازم کیا کہ ہم اس کا کتاب کا علم سیکھیں، اس کتاب سے سیکھیں، والحکمت حکمتیں سیکھیں۔ حکمت ہوتی ہے نچوڑ، کسی بھی بات کا نچوڑ۔ تو آپ اور میں قرآن پڑھیں، قرآن کے واقعات پڑھیں، قرآن کے قصے پڑھیں، قرآن میں سزائیں پڑھیں، قرآن میں خوشخبریاں پڑھیں، قرآن میں بنی اسرائیل پڑھیں، یا قرآن میں قوم لوط پڑھیں، یا قرآن میں قوم ہود اور قوم شعیب پڑھیں۔ ہم ان کے کام پڑھیں، ان کے اچھے لوگوں پر کیے گئے اللہ کے انعام پڑھیں، یا ان کی جو انہوں نے نافرمانیاں کی ان کی وجہ سے ان پہ جو عذاب آئے، جب ہم یہ سب پڑھیں والحکمت، تو ہم اس میں سے حکمت کے موتی چنیں، ہم حکمت چنیں۔ ہم نے اسی وجہ سے میرے تمام کے تمام گروپس کا
نام قرآن کے موتی ہے، صرف اسی وجہ سے کہ ہم جتنے موتی چن سکتے ہیں چن لیں، جتنی تصویر خوبصورت بنا سکتے ہیں بنائیں، اور حکمت چن لی وَيُعَلِّمُكُمْ، اور وہ تمہیں تعلیم بھی دیتا ہے، تمہیں بھی سکھاتا ہے۔ مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے بعد آپ پہ اور مجھ پہ جو چیزیں لازم یا تلاوت کرنی ہے، وَيُزَكِّي، اور یہاں تزکیہ آیا تو آپ نے اور میں نے اپنا تزکیہ پہلے کرنا، اپنی غلطیاں پہلے نکالنی، اپنی اصلاح پہلے کرنی، اور یعلمکم، اور آپ نے اور میں نے علم بھی دینا۔ یہ نبی نے علم سکھایا آپ کے اور میرے لیے اس کتاب میں سے، تو آپ نے اور میں نے اس کتاب کا علم سیکھنا ہے، اس میں سے حکمتیں لینی ہیں، جو باتیں قرآن سے سمجھ نہ آئیں انہیں احادیث کی روشنی میں سمجھنا ہے، اور جب علم آ جائے، جب سمجھ آ جائے تو صرف خود تک اس علم کو محدود نہیں رکھنا، اللہ کے نبی کا امتی ہونے کے ناطے ہم نے تعلیم بھی دینی ہے، اس کو پڑھنا بھی ہے اور اس کو پڑھانا بھی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ تو جب بہترین کام ہے سیکھنا اور سکھانا، تو ہم نے یہ بہترین کام کرنے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ میری امت کی سب سے بہترین عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔ ہم نے اس بہترین عبادت کو لینا ہے اور اچھے طریقے سے لینا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ اللہ کے اس کلام کی فضیلت دوسرے کلاموں پہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنی تمام مخلوقات پر فضیلت اور برتری ہے، وہی فضیلت قرآن پاک کو تمام کتابوں پر اور تمام چیزوں پر ہے۔ تو آپ اور میں جانتے ہیں یہی قرآن قیامت والے دن آپ کے اور میرے لیے سفارشی بن کر آئے گا، ہماری شفاعت کرے گا، اور قرآن کے حافظ تو ویسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں، جو ان سے دوستی کرے گا تو اللہ بھی ان سے دوستی کرے گا، اور جو ان سے دشمنی کرے گا تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ بھی ان سے دشمنی کرے گا۔ تو آپ نے اور میں نے اس سے جب رہنمائی لینے کا ٹھانا تو اپنے قرآن سے پہلے آپ لوگوں نے ایک پیج لگانا ہے اور اس پیج پہ یہ سارے پوائنٹ لکھنا ہے کہ میں قرآن کیوں پڑھنے لگی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ آپ کو اور مجھے بتایا، جب ہم نے اس راستے کو چن لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اور میں خوش نصیب ہیں۔ ہم اس بات کا شکر ادا کریں، ہم ان سارے پوائنٹس کو نوٹ کریں گے، کیونکہ آپ نے اور میں نے مومن بننا ہے اور کامل مومن بننا ہے، اور کامل مومن وہ ہوتا ہے جس کا اخلاق اچھا ہو، جو چلتا پھرتا مومن ہو، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ آپ کو اور مجھے چلتا پھرتا قرآن بننا ہے، چلتی پھرتی مومنہ بننا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ مومن کا جو دل ہے وہ غمگین ہوتا ہے اور اس کا چہرہ حشاش اور بشاش رہتا ہے، یعنی کہ وہ چہرے سے اپنے غموں کو نظر آنے والا نہیں ہوتا۔ اور اس دنیا کے بارے میں بھی کہہ دیا گیا کہ دنیا کا ساز و سامان تو پانی کی طرح ہے، اور اس میں انسان کا دل ایک کشتی کی طرح، پانی جب تک کشتی کے نیچے ہے کشتی چلانے کا سبب ہے، لیکن اگر یہی پانی کشتی کے اندر چلا جائے تو کشتی کو ڈبو دیتا ہے۔ اس لیے آپ نے اور میں نے دنیا کے ساز و سامان کو کم کرنا ہے اور علم کے خزانے کو بڑھانا ہے۔ آپ کو اور مجھے اللہ نے توفیق دی، اور ہم جانتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی پر رحمت کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اپنے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ تو آپ نے اور میں نے پختگی لانی اپنے عمل میں، اپنے ارادوں میں۔ آپ نے اور میں نے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار کا دروازہ کھٹکھٹا دیا، اللہ سے دعا مانگ کے ہم شروع کریں گے اپنا یہ گروپ اور اپنا یہ لیسن، اور اللہ سے دعا اس نیت کے ساتھ مانگیں کہ اللہ قبول کرے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب بندے آپ سے پوچھیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي
علی، آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، فإنی قریب، تو آپ کہہ دیں میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں تو پکارنے والے کی پکار، آواز دینے والے کی ندا ضرور سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک رات نکلے تو ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جو بہت بہت محبت اور عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور اس شخص کی دعا سننے لگے، اور پھر دعا فرمایا کہ یہ دعا اپنی قبول کروا لے گا اگر یہ اس پر مہر لگا دے۔ تو لوگوں میں سے ایک شخص نے عرض کیا کہ یہ کس چیز کے ساتھ مہر لگائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین کے ساتھ۔ بلا شبہ اگر اس نے آمین کے ساتھ مہر لگا دی، یعنی کہ جب اس نے دعا مکمل کی اور اس نے آمین کہہ دیا تو اس نے اپنی دعا کو قبول کروا لیا۔ تو آپ دیکھیں کہ دعا اگر کی جائے گی اور دعا کے بعد آمین کہا جائے گا تو انشاءاللہ آپ اور میں ضرور اپنی دعائیں قبول کروا لیں گے۔ اور آپ دیکھیں امام حسن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے اطاعت کے خاص موسم ہیں، خاص عبادت کے مخصوص ایام ہیں اور قربت حاصل کرنے والی راتیں آتی ہیں، تو ان گھڑیوں میں غافل رہنے کے بجائے ذکر کرنے والوں میں رہنے کی تمنا کرو، اور مست رہنے کے بجائے عمل میں مشغول رہنے کی خواہش کرو، اور وقت کو غنیمت جانو اور ٹال مٹول کو چھوڑ دو، یہ اس سے زیادہ مضر کوئی چیز نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ اور میں اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتی ہیں، آپ اور میں قرآن شروع کرنے لگی ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں میں آج اس لیے کر رہی ہوں کہ جب آپ سورہ فاتحہ کھولیں، جب ہم مصحف کھول کے بیٹھیں تو ہمارے دماغ میں کلیئر ہو یہ بات کہ میں یہ جو کام کر رہی ہوں، میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں، تو سمجھ کر کیا کرنا ہے، میں نے اس کے بعد میرے عمل میں کیا آئے گا۔ تو ایک تو ہم نے اس کی تلاوت کرنی، لکھ تو ہم آلریڈی اس کو الحمدللہ رہے ہیں، تو صرف تلاوت نہیں کرنی، لکھنا نہیں ہے، اپنا تزکیہ، اپنا محاسبہ، اپنی غلطیاں، اپنا گریبان، اپنی اصلاح۔ جب اپنی اصلاح ہو جائے اور علم آ جائے تو پھر اس علم کو اوروں تک پہنچانا ہے۔ حدیث آتی ہے بلغوا عنی ولو آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگے پہنچاؤ، ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، کوئی نئی بات سیکھیں، آگے پہنچائیں، ایک بات آتی ہے ایک بات آگے پہنچا دیں۔ اللہ کے نبی کے امتی ہونے کا آپ نے اور میں نے یہ فریضہ انجام دینا ہے۔ پھر ہم نے حکمت کے ساتھ باتیں کرنی ہیں، ایک دم لوگوں کو ٹونٹ نہ کر دیا کریں، ایک دم لوگوں کو تنزیہ باتیں نہ بتائیں۔ کسی کا عمل بدلنے کے لیے اپنا عمل بدلیں، ایک دوسرے کو بات سمجھانے کے لیے حکمت سے سمجھائیں، ایک دوسرے پر تنقید کرنا اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا اور ایک دوسرے پر کفر اور شرک کے فتوے نہ دیں۔ اپنے آپ کو اللہ کے نبی اور اللہ کے کلام سے جوڑیں۔ جب ہمیں اللہ کا کلام سمجھ آ جائے گا تو پھر ہمیں ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ جب ہمیں ہمارا عمل بدلے گا اور تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم عمل سے مومن لگیں گی نا، آپ اور میں کیسے مومنہ لگیں گی کہ ہمارا عمل بدلے۔ اور حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ علم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا علم یہ ہے کہ اگر کوئی تم پر ظلم کرے تو تم اسے معاف کر دو، اگر کوئی تم سے تعلقات توڑ دے تو تم اسے جوڑ لو، اور اگر تم انتقام کی طاقت رکھتے ہو تو تم معاف کرو، عفو درگزر سے کام لو، اور اگر تمہارے سامنے تمہاری خطا آ جائے تو سوچو کہ اس کی خطا، تمہاری یہ خطا کتنی بڑی ہے، اور کبھی بھی غصے میں ایسی بات نہ کرو کہ بعد میں ندامت ہو۔ یہ 4-5 باتیں ایسی ہیں کہ آپ اور میں اگر سوچیں کہ ہم قرآن پڑھنے لگے ہیں تو اگر کسی نے کچھ کہہ دیا تو یہ سوچ کے چپ ہو جائیں، کوئی بات نہیں، اس نے قرآن نہیں پڑھا، میں قرآن پڑھ رہی ہوں، میں بدل لوں گی، کوئی بات نہیں، میں معاف کر دیتی ہوں، کیونکہ میں نے پڑھا ہے کہ معاف کرنے والا اللہ کو پسند ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے اور اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جب ہم سوچیں گے
کہ ہم قرآن پڑھنے چلے ہیں تو ہوگا کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ کہہ رہا ہے کہ جب قرآن لوگی مصحف ہاتھ میں پکڑ لیں گے، ہم قرآن پہ چلنا شروع ہو جائیں گے، ہم سچے اور پکے مومن بن جائیں گے، تو اللہ کہہ رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور ضرور تمہیں آزمائیں گے. کیسے؟ من الخوف، کبھی خوف ہوگا، والجوع اور بھوک ہوگی، ونقص من الاموال، کبھی کمی ہوگی مالوں میں، والانفس والثمرات، کبھی جان میں کمی ہوگی اور کبھی پھلوں میں کمی ہوگی. یہ جو اللہ نے ساری کمیاں بتائیں، بعض اوقات دین پہ چلتے ہوئے نوکری چلی جاتی ہے، بعض اوقات کام کرتے ہوئے آپ دین پہ چلنا شروع ہوتے ہیں، آزمائشیں سخت ہو جاتی ہیں، اولاد کی آزمائش آ جاتی ہے، مال کی آ جاتی ہے، لوگوں کی طرف سے تلخ رویے آ جاتے ہیں. اللہ نے کہا ہم ان ساری چیزوں سے میں آزماؤں گا. والثمرات، اور پھلوں سے. پھل کہتے ہیں نچوڑ کو، جب ایک چیز پروان چڑھے اور اس کا نچوڑ. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ والدین ایک بچے کو پڑھا لکھا کر بڑا کرتے ہیں، بہت خوبصورت بچہ، محنتی بچہ، اور وہ پوزیشن ہولڈر، اور اسے جاب ملتی ہے اور وہ جاب شروع ہوتا ہے اور ماں باپ کے وہ پھل کھانے کا وقت آتا ہے اور بچے کی اچانک ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو آپ اور میں دیکھیں، اللہ کہتے ہیں میں آزماؤں گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. اللہ نے چیزیں بھی گنوا دی. آپ نے ان آیات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس قرآن کا حصہ بننا ہے، اسے شروع کرنا ہے کہ اس سفر میں آزمائشیں آئیں گی. کبھی خوف بھی آئے گا، کبھی ڈر ہوگا، بھوک ہوگی، مال میں اور جانوں میں، اولادوں میں اور پھلوں میں، ہر چیز میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے. اگر آپ اور میں صبر کا دامن پکڑ کے چلیں گے تو آپ کو اور مجھے سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے اسے کیسے چلنا ہے، کیسے پڑھنا ہے. اور آپ نے جلد بازی نہیں کرنی قرآن سمجھنے اور سیکھنے کے لیے، کیونکہ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 8 سال کے عرصے میں سورہ البقرہ سیکھی، اور آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہم 4 دن لگائیں، 4 مہینے لگائیں، یا ہم جلد سے جلد پڑھ لکھ کے حافظ اور عالم بن جائیں. ایسا نہیں ہوگا. آپ کو اور مجھے وقت لگے گا. میں نہیں جانتی اس میں ہمیں کتنا عرصہ لگے اس کو مکمل کرنے میں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس امید کے ساتھ ہم آغاز کریں گے اپنے اس سفر کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے، اللہ ہمارے لیے آزمائشیں کم سے کم رکھے، اور اگر کوئی آزمائش آئے اللہ کی طرف سے، اللہ ہمیں اس پہ ثابت قدم رکھے اور ہمیں اس میں سے ایسے نکالے جیسے سونے کو، تانبے کو پگھلا کر جو ہے وہ کندن بنتا ہے سونا، آگ میں تپ کے نکلتا ہے تو شائن آتا ہے. آپ اور میں ایسے جگنو بنے، ہم قرآن سے حکمت کے بھی موتی چنیں، اور ہم قرآن سے علم اور عمل کے موتی چنیں، اور ہم قرآن کے ان موتیوں کو اپنی زندگی میں ڈھالیں. ہمارے لباس بھی انہی سے سجیں، ہماری روحیں بھی انہی سے سجیں، آپ کا اور میرا ظاہر اور باطن بھی انہی موتیوں سے سجے. تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کا اور میرا یہ سفر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا تو سورہ الناس تک چلے گا، اور آپ اور میں اس سفر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا تو ثابت قدم رہیں گے. وقت کی کمی یا آزمائشیں یا کبھی کبھی بیماری یا کچھ بھی ہو جائے، آپ نے اور میں نے دل نہیں چھوٹا کرنا. ہم نے جب تہیا کر لیا تو ہم نے بڑھنا ہے. ہم نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رات بھر اپنی رحمت کا ہاتھ پھیلائے رکھتے ہیں، تاکہ جب دن کا کوئی گناہ گار دن کو توبہ کرے تو اللہ اسے بخش دے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ دن بھر اپنی رحمت کا ہاتھ پھیلائے رکھتے ہیں کہ اگر رات کا گناہ گار معافی مانگے تو اللہ اسے بخش دے. آپ اور میں اس رحیم و کریم رب کا قرآن پڑھنے جا رہے ہیں جو غفور الرحیم ہے آخری حد تک، جس نے کہا ان
رحمتی وسعت غضبی، کہ بے شک میری رحمت میرے غصے پر ہمیشہ حاوی رہے گی۔ تو جب آپ اور میں اپنے غفور الرحیم بندے کو اللہ کو جانتے ہیں، آپ اور میں اپنے بخشنے والے اور مہربان اللہ سے واقف ہیں، تو آپ اور میں اس سوچ کے ساتھ اس قرآن کو شروع کریں گے کہ زندگی میں کچھ بھی ہو جائے، کم از کم ایک دفعہ اس قرآن کو میں پڑھوں گی، میں سمجھوں گی۔ آپ اور میں ایک دفعہ پڑھنے سے کبھی اس کلام کو نہیں سمجھ سکتے۔ آپ اور میں کبھی جتنی مرضی دفعہ، میں ہر دفعہ تفسیر پڑھتی ہوں اور مجھے لگتا ہے ہر دفعہ نئی باتیں سن رہی ہوں، ہر دفعہ نئی باتیں سمجھ آتی ہیں۔ ہم جب ہر دفعہ دورہ قرآن کرتے ہیں تو ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، ہر دفعہ دورہ قرآن میں ہمیں نئی باتیں لگ رہی ہوتی ہیں کہ اس دفعہ زیادہ مزہ آیا۔ تو جب ہم دورہ قرآن کرتے ہیں یا ہم تفسیر پڑھتے ہیں تو ہر دفعہ نئی بات آپ کو سمجھ آتی ہے، ہر دفعہ آپ کو نئی بات بتانے کے لیے ملتی ہے، نئی بات سمجھنے کے لیے ملتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس سفر کو ثابت قدمی کے ساتھ جاری رکھیں۔ آپ نے بہت اچھے طریقے سے میری باتوں پہ غور کرنا ہے۔ اپنے قرآن سے پہلے ایک پیج لگا لیں اور اس پہ لکھیں سب لوگ کہ میں قرآن کیوں پڑھنا چاہتی ہوں، میں اس قرآن کے اس مصحف کے سامنے آج بیٹھی ہوں تو کیوں بیٹھی ہوں، اور سب نے اس پیج پہ اپنے جوابات لکھ کے اپنے والقلم گروپ میں، جو لیسن گروپ ہے، اس میں شیئر کرنے ہیں، اور یہ آپ سب کا ہوم ورک ہے۔ آپ سب لوگوں نے یہ کام کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اور مجھے ثابت قدمی دے، اللہ ہمارے سفر کو آسان کرے۔ کل سے ہم انشاءاللہ سورہ الفاتحہ سے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ، اور اللہ ہمیں، آپ کو اور مجھے سفر میں ہمیشہ ایک ساتھ رکھے۔ اللہ ہمیں ایک دوسرے سے اس قرآن کی وجہ سے جو محبت دی، اسی محبت کی وجہ سے اپنے عرش کا سایہ بھی دے، اور یہی محبت آپ کو اور مجھے جنت تک لے کر جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔